بعد جیسے کہ اس درس کا عنوان ہے صحیح اسلامی عقیدہ، اور اس کی بنیادی باتوں میں سے یہ باتیں جو ذکر کی گئی ہیں اس میں سے بعض باتوں کو میں ہر درس میں دہراتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں تازہ رہیں۔ شروع میں بتایا گیا کہ صحیح اسلامی عقیدہ کیوں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس اسلامی عقیدہ جب تک صحیح نہ ہو تب تک کسی فرد کی سوچ میں بلندی نہیں آ سکتی۔ کسی بھی انسان کی سوچ کی بلندی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اس عقیدے پر صحیح ہو، اسلام کے جو عقائد بتائے گئے ہوں اس کو صحیح طور پر معلومات ہو، وہ اس پر عمل پیرا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ یہ افراد سے بنتا ہے، فرد جڑ کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہی معاشرہ بنتا ہے۔ تو کوئی بھی معاشرہ ترقی اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اب آپ اسی لیے دیکھیں کہ دنیا میں جو سب سے کامیاب معاشرہ رہا وہ کون سا معاشرہ ہے جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی ہے؟ وہ معاشرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب کا ہے، آپ کے اصحاب کے بعد آپ کے اصحاب کے اصحاب کا ہے۔ تو یہ دور کیوں اتنا اونچا اور بلند ہوا؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی کہ اس دور میں عقیدے میں کسی بھی طور پر بگاڑ نہیں تھا۔ ہر فرد کا عقیدہ مضبوط تھا، اس کی سوچ بلند تھی، عقیدے کی درستگی کی وجہ سے اس کی سوچ بلند تھی، اور جب ہر فرد کی سوچ بلند تھی تو پورا کا پورا معاشرہ کامیاب معاشرہ تھا۔ دنیا نے ویسا معاشرہ نہیں دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھ سکتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ عقیدے کی۔ آپ دیکھیں کچھ سیاسی اختلاف تو ہوئے، لیکن ان سیاسی اختلاف نے عقیدے میں بگاڑ پیدا نہیں کیا۔ پھر بعد میں جا کر یہ آدھ صدی کے بعد جا کر عقائد کے طور پر جب بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا تب دیکھیے کہ امت کے اندر اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ سیاسی اختلاف وقتی ہوتا ہے، وہ رک سکتا ہے، لیکن عقیدے کا اختلاف یہ نہیں رک سکتا۔ اسی لیے جب اللہ کے دشمنوں نے پلاننگ کی حضرت عمر ابن خطاب کو شہید کرنے کی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد عقیدے کے اختلاف کو بڑھایا گیا، لوگوں میں عجیب و غریب عقیدے پیدا کیے گئے۔ حضرت علی ہی اللہ، یہ جو عقیدہ پیدا کیا گیا کہ حضرت علی ہی اللہ ہے، یہ انہوں نے، اللہ کے دشمنوں نے یہ عقیدہ بنایا لوگوں کا، اور آج تک اس کو دیکھو مختلف شکلوں میں، پتہ نہیں مسلمانوں کے الگ الگ گروہ جماعتوں اور فرقوں میں دیکھیں آپ، ان کے یہاں پر اسی قسم کی خرافات بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ہر کسی کے یہاں پر ایک کوئی بڑا ہے، اس کے متعلق عجیب و غریب مسائل بیان کرتے ہیں، اور جو مسائل عقیدے کے پر چوٹ مارتے ہیں کہ کسی کو غوث اعظم کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ اور کہا جاتا ہے، فلاں فلاں طریقے سے مسلمان اس کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس درس میں اور اس طرح کے جو دروس ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ عقیدہ ہی اصل ہے، یہی انسان کی سوچ و فکر کے بلندی کا سبب بنتا ہے اور ایک کامیاب معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ تو اب اس کی بنیاد جہاں سے پڑتی ہے، کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اس کے ذریعے سے ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہم، اور یہ بچپن میں بچوں کو رٹایا جاتا ہے۔ تو وہ رٹانے کے علاوہ میرے بھائیوں، یہ رٹانے والی جو چیزیں ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو ثانوی حیثیت دی ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو ثانوی حیثیت دی ہے، پہلی حیثیت ہم نے اسکول اور کالج کی تعلیم کو دیا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا کون سا ایسا گروہ ہے
جو یہ چیزیں نہیں پڑھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ سارے بچے، کون مسلمانوں کا ایسا بچہ ہے جو اس کو نہیں پڑھتا؟ کتنا بھی دنیا میں غرق گھر ہوگا لیکن ان کلمات کو ضرور وہ پڑھا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو وہ حیثیت نہیں دی گئی جو ملنا چاہیے تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، جو کہ صحابہ اکرام دیتے تھے، وہ حیثیت ہم نے نہیں دی۔ اس وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے گھرانے دہریہ بن جاتے بعد میں، یا صرف نام کے مسلمان رہ جاتے۔ دنیا بھی علوم و فنون کے اعتبار سے وہ اپنے میدان میں امام ہوتے ہیں، لیکن اسلام ان کی زندگی سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ان باتوں کو صرف رٹانے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لونڈی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے غصے سے اپنی اس لونڈی کو مار دیا تماچا، اور جب مار دیا تو بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی اس معاملے پر نادم ہوئے اور کہا اس ندامت کا کفارہ میں یہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ این اللہ، کہاں ہے اللہ رب العالمین؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان کے اوپر، اور کہا میں کون ہوں؟ رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا اعتقھا فإنہا مومنہ، تم اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ امت میں کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے جو عربی دا بھی ہیں اور انگریزی بھی آتی ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہر جگہ، لوگ ان کے لیکچر میں، ان کی تقریر میں، ان کی قرآن کی تفسیر میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے، لیکن ان کا اپنا عقیدہ اللہ ہر جگہ، اور وہاں اللہ کے رسول کا معاشرہ، وہ لوٹی کہتی ہے فی السماء، اللہ آسمانوں میں۔ میرے بھائیو، یہی فرق ہے کہ اگر اسلامی عقیدہ صحیح طور پر نہ پڑھا جائے تو بعد کے بہت سارے جانکار، بڑا علم رکھنے والے، بہت بڑے میدان کے اپنے ماہر، فلسفے کے ماہر، منطق کے ماہر، سائنس کی بڑی نالج رکھنے والے، پھر وہ کیا کرتے؟ عقیدے کی باتوں کو اپنے ان علوم و فنون پر فٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن حالانکہ عقیدہ وہ ہے جو رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا، وہ عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے 10 سال عبداللہ ابن عباس کو یہ کتنی بڑی باتیں سکھاتے ہیں کہ بچے دیکھو، یاد رکھو ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تو تمہارا کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں فیصلہ کیا، اور یاد رکھو سارے انسان، جن جو مر چکے، جو آنے والے ہیں، سب مل کر، سارے لوگ مل کر، جن و انسان مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا رب العالمین نے تمہارے نصیب میں لکھا۔ کتنے بڑے بچے کو آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں؟ 10 سال کا عبداللہ بن عباس۔ اب ہمارے یہاں پر اس عقیدے کو چونکہ اہمیت نہیں ہے تو ہمارے یہاں پر صرف لٹا دی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، اور یہ سب زبان پہ بچوں کی لٹا دیا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر اس کی باریکیوں کو نہیں ڈالا جاتا۔ کیوں؟ اسکول اور کالج کا بوجھ ہے، وہ بہت بڑا کتنے سارے کتابیں لے کے چل رہے ہیں بچے، اس میں دماغ لگائیں کہ اس میں لگائیں۔ میرے بھائیو، اس لیے کم سے کم مسلمانوں کو چاہیے کہ خود اپنے طور پر اتنا پڑھیں، اتنا جانکاری رکھیں کہ اپنے بچوں کا نکاح خود پڑھائیں۔ قانونی طور پر قاضی آئے اس کو پیسے دے دیجئے،
قاضی آئے، اس کا جو اپنی کارروائی ہے وہ اپنی کاغذی کارروائی، سائن یہ وہ کرے، لیکن میرے بھائیوں اتنا اپنے آپ کو بنائیے کہ آپ اپنے بچے کا نکاح خود پڑھائیں، آپ اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائیں، یہ اپنے اندر ایک جستجو پیدا کریے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اس میں دیکھیں آپ جج ہوگا، ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کا جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، وکیل ہو، یا اور بڑی تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے، ایریا کا لیڈر ہو، سانسد بھی ہو سکتا ہے، ایم ایل اے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بڑا اپنے سبجیکٹ کا ٹیچر ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے وقت میں پتہ نہیں ایسا پریشان رہتا ہے کہ وہ آئیں گے قاضی صاحب یا مولوی صاحب آئیں گے وہی پڑھائیں گے۔ کیوں ایسا میرے بھائیو؟ حالانکہ اس کے اندر آپ کو کرانا کیا ہے؟ آپ کہیں آپ کی بیٹی ہے، آپ کا داماد بیٹا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی، آپ اس کے عوض یہ مہر دے رہے ہیں، یہ گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں فلاں، قبول کیا۔ اور یہ نہیں بھی کہا صرف یہ کہا اپنی بیٹی دے رہا ہوں، انہوں نے کہا قبول کیا، ہو گیا نکاح، ہو گیا نکاح۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے یہ کام کریں گے تو کل کے دن جب جنازہ رکھا ہوگا تو اس کے لیے کسی مولوی کی تلاش ضروری نہیں ہے، ہمارے بچے خود ہمارا جنازہ پڑھائیں۔ یہ ہم اپنے آپ میں اسلام کے تئیں اتنا اپنے آپ کو بنائیں اور ویسے ہی بچے تربیت پائیں گے، کل کے دن وہ ہماری نماز جنازہ وہ خود پڑھائیں۔ وہ کوئی اگر اسی لائن کے لیے خاص کر دیا گیا، اس کے اندر وہ درد نہیں رہتا۔ آپ کے والد، آپ کا بھائی یا آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کی نانی، آپ کی نانا یا کوئی بھی ہے، آپ جب جنازہ پڑھائیں گے تو آپ کے اندر سے جو دعا نکلے گی، آپ کے اندر جو احساس ہوگا وہ دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے کہ یہ سارے کام یہ کسی کی ٹھیکیداری کے کام نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بعد میں ایسا بنا لیا۔ اللہ کے رسول کا معاشرہ دیکھو، صحابہ کا معاشرہ دیکھو، کیا صحابہ کرام اللہ کے رسول کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے تھے کہ آپ نکاح پڑھائیے؟ اللہ کے رسول کا کام، اللہ نے جو آسمان سے وحی نازل کی ہے، رسول اللہ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نکاح پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ ایسا مخصوص کام نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول کو اسی لیے صحابہ اکرام خاص طور پر پکڑ کر رکھتے ہوں نہیں میرے بھائیوں، یہ ہر فرد کی، ہر ذمہ دار کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے۔ ورنہ آپ دیکھیں، آپ اگر پوری وہ اٹھا کر دیکھیں صحابہ کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نکاح اٹینڈ کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام اپنی شادیوں کو، اپنی بچیوں کی تاریخوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے نہیں تو جب آئیں گے تب کریں گے؟ نہیں ہوتا تھا ایسا۔ آپ پوچھ لیے کسی بھی مسلک سے کے مولوی سے پوچھئے، کسی بھی عالم سے پوچھئے، کیا نکاح کا تعلق عقیدت سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر صحابہ کرام نکاح نہیں کرتے تھے؟ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو مل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہم کو یہ بتائیں گے کہ نکاح یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا صحابہ کے درمیان میں کہ اللہ کے رسول جب تک نہ آئے تب تک نکاح نہ ہو۔ نکاح ہو گیا، دعوت ولیمے کی اگر ملی تو چلے گئے، نہیں ملی تو جس کی جو حیثیت ہے اس نے اپنے اعتبار سے نکاح کا ولیمہ کر دیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیو کہ لوگ دینی تعلیمات کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، نمبر 2 پر رکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ہو، جب بچہ پورا پڑھا کر تھک جائے تو تھکی ہوئی حالت میں کچھ قاعدہ بھی پڑھ لے، کچھ قرآن کی آیتیں بھی سیکھ لے۔ یہ جو نظریہ ہے مسلمانوں کا، اس نے ہم جو اس لائق نہیں بن سکے کہ اپنے بچوں کا نکاح پڑھا سکے، اگر ہمارے پیچھے والے اس پر غور کرتے تو ہو سکتا تھا کہ ہم اس لائق بنتے۔ انہوں نے غور نہیں کیا اور دوسری چیزوں میں نہ ہوں گے مصروف، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جو ان چیزوں کو لے کر کسی پر منحصر نہ رہے۔ اور یہ ساری چیزیں
عقیدے کی مضبوطی کے بعد ہی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی فرد، کوئی بھی معاشرہ جس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ لٹکا رہے گا مولوی پیر کے ساتھ، کہ وہ پیر پڑھائیں گے جنازہ، وہ تیار کریں گے تبھی تو بخشش ہوگی۔ اور جب عقیدہ صحیح ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے انسانوں کے اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ اعمال میں اچھا ہے تو کوئی بہت نیک صالح انسان اگر نماز جنازہ پڑھائے تو اس کی دعا کی برکت سے رب العالمین اس کو اور آسانی فرمائے گا۔ ورنہ کوئی بہت جابر و ظالم بن جائے، مر جائے، اور اس کے جنازے میں کوئی بہت بڑا عالم متقی و پرہیزگار آ کر بھی پڑھا دے تو کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے اللہ کے رسول کو کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی نماز جنازہ کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آپ استغفار کریے، کتنے دفعہ کریں گے؟ 70 سے بھی زیادہ آپ کر دیں تب بھی ان کی بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہر آدمی، ہر فرد کو، ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے، دوسروں کا منتظر نہ رہے کہ وہ آئیں گے تو وہ بخشوائیں گے۔ ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، انشاءاللہ بہترین معاشرہ قائم ہوگا۔ تو ہم نے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان کے متعلق پڑھا، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات کو پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو نوری مخلوق ہے، ہماری نگاہوں سے نظر نہیں آتی لیکن بہت پاورفل مخلوق ہے۔ رب العالمین نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، ان کے اندر بہت سی ایسی طاقتیں دی ہیں جو غیر معمولی ہے۔ ان کی بہت سی صفات اور بہت سے اعمال کے بارے میں ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مخصوص طور پر، خصوصی طور پر جن فرشتوں کے رب العالمین نے نام ذکر کیے ہیں، ان کی عداوت کو یعنی اللہ نے اپنی عداوت کو ان کی عداوت سے جوڑا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے تو وہ جان رکھے اس کے فرشتوں کا بھی دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ اور اسی لیے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جبریل و میکائیل کا خاص نام لیا، کہا جو اللہ کا دشمن ہو وہ فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ اب فرشتوں میں تو جبریل میکائیل بھی آ گئے نا، لیکن میکائیل و جبرائیل کا خاص طور پر جبریل اور میکائیل، کہا جبریل کا بھی دشمن ہے، میکائیل کا بھی دشمن ہے۔ اب دنیا میں کتنا بڑا گروہ بن گیا وہ مسلمانوں میں سے الگ ہو کر روافض کا، جو رافضی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جبرائیل نے غلطی کی وحی میں علی کی طرف جانا تھا، محمد کی طرف چلے گئے، استغفر اللہ۔ تو آپ کو دیکھ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، ان پر تو یہ آیتیں پہاڑ سے بڑی گزرتی ہوں گی جب جبرائیل کا ذکر آ گیا تو۔ اور جو فرشتوں کا نام نہیں ہے وہ ان فرشتوں کا زبردستی نام ایڈ کرتے ہیں ان کے متعلق۔ اب آپ دیکھیں ان سے مدد لیتے ہیں وہ لوگ جو جادو ٹونا پتہ نہیں کیا کیا وہ سب کوڑیاں بنا بنا کے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تختیاں لگاتے ہیں لوہے قرآنی اور فلاں فلاں ہیں برکت کے لیے، اس میں نام لکھیں گے میکائیل، جبرائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ ایک فرشتے کا نام ذکر کرتے ہیں جس کا کہ کتاب و سنت میں نام ذکر نہیں ہے، یہ نام کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہودی روایات وغیرہ کے اندر کہیں ملتا ہے۔ تو اب ایسے جو کتاب و سنت میں نہیں ہے ان ناموں کے لیے اتنے فدا ہیں کہ مت پوچھئے آپ، لیکن جن کے بارے میں واضح ہے ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں پر جو ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان اللہ رب العالمین کے نزدیک فرشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کا دشمن لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا دشمن ہوگا، وہ جبرائیل کا دشمن ہوگا، وہ
میکائیل کا دشمن ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ لگا کہ خاص طور پر کچھ فرشتوں کے الگ الگ نام ذکر کیے گئے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ جہنم پر مامور جو داروغہ ہیں ان کو مالک نام ذکر ہوا ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ جہنمی جہنم میں پریشان ہوں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، وہ کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، رب سے ہمارے لیے التجا کرو، ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے، موت ختم ہو جائے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر گویا کہ وہ فرشتہ جو جہنم پر بحیثیت نگراں کے متعین ہے اس کا نام مالک ہے۔ یہ سب وآمنت باللہ وملائکتہ، جب ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم کو جیسے جیسے معلوم ہوتا جاتا ہے فرشتوں کے بارے میں، ویسے ہی ہمارا ایمان تفصیل کے ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ ایمان مجمل تو ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، سب فرشتوں پر، لیکن ہم کو اس کے بارے فرشتے کیا مخلوق ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کیسے ان کا ذکر آیا ہے کتاب و سنت میں، تو یہ ہے تفصیل۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ عقیدے کو پڑھنا چاہیے، عقیدے کو سننا اور سنانا چاہیے، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ان الملائکہ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا سوار، وہ فرشتے اتنے عمدہ ہیں، اتنی پاکیزہ مخلوق ہے، اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتے ہوں تصویریں ہوں، کتے ہوں اور تصویریں ہوں۔ اب آپ دیکھیں لوگ پیروں کے اپنے فوٹو لگائے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پیر کا فوٹو، اور تھوڑے سی انگریزی دنیا سے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ اپنے شادی کے وقت کے فوٹو فریم میں لگا لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیں، میں کہا نا کہ عقیدے کی اسلامی تعلیمات کو ثانوی حیثیت جب دیں گے مسلمان تو ان کی دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ جب وہ اسلامی تعلیمات کو پہلا درجہ دیں گے تو دنیا ان کو کئی درجے زیادہ اونچا سمجھے گی، ان کو اٹھا کر رکھے گی ہر اعتبار سے اپنے آنکھوں پر۔ اور جب ہم ہی اپنی پہچان کو بھلا دیں تو دنیا کیوں اس بات کی مجبور ہے کہ وہ آپ کو آپ کی وہ حیثیت سے یاد کرے جو آپ کے اندر ہے، لیکن آپ نکال ہی نہیں رہے اس کو۔ میرے بھائی دیکھیں اتنی بہترین مخلوق ہے اللہ کی یہ فرشتے کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو۔ ایک فرشتوں کی ایمان، جب فرشتوں پر ہم نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے تو یہ ہمارے ایمان سے جڑ گیا یہ مسئلہ۔ اب اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، حدیث میں آیا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ لوگ اس کو اور اچھا زیادہ اگر عقل مند ہو گئے تو کہیں گے اچھا ہی ہے، فرشتے نہیں آئیں گے تو لکھیں گے نہیں، ہے نا؟ کہاں سے لکھیں گے؟ آئیں گے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ جو فرشتہ لکھنے والے ہیں یہ تو ہمیشہ لگے رہتے، کہیں نہیں چھوٹتے تمہارے سے، کہیں نہیں پیچھا چھوڑتے آپ کا۔ وہ رحمت کے فرشتے، یعنی جب آپ کے گھر میں یہ تصویریں وغیرہ نہیں ہوگی، قرآن کا ذکر ہوگا تو ذکر والی محفلوں کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں زمین پر پھرتے ہیں فرشتے، اللہ کے فرشتے زمین پر پھرتے ہیں، ایسی محفلوں کو جہاں دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا وہ بلاتے ہیں آئیے تمہاری حاجت تو یہی ہوگی پوری، اور فرشتے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اب وہ اپنا والا ویسا پیر مریدی کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جن کی کہانی بتائیں، جن بھی رات میں آ کے ان سے کلمہ پڑھتا ہے، جن کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، وہ اپنے یہاں پر وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں جو خواب کی باتیں اور پیر صاحب اکیلے میں روم میں بیٹھے، یہ سب کہانیاں گھڑی جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں گھڑ کے لوگوں کو معلومات تو ہے نہیں، ان سے پوچھا جائے پیر صاحب ہمارے سامنے بھی تو کبھی جن کو پڑھائیے جا، ہم بھی دیکھ لیں ایک بار کون سا جن آپ کا مرید ہے اور کون سا شاگرد ہے، عجیب و غریب۔ لیکن یہ حدیث کے مطابق ہے کہ یہاں فرشتے ہیں اور وہ اس کو ڈھانپے ہوئے اس محفل کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس کے بارے میں بالکل صحیح طور پر وارد ہے
اس میں کوئی جھوٹ نہیں. جہاں پر اللہ کے نام کا ذکر ہو, جہاں شریعت کی تعلیمات کو پڑھا جائے, سنا جائے, وہاں پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ بیٹھو یہاں پر, تمہاری حاجت یہاں ہے, پوری ہوگی یہاں پر. تو میرے بھائیو, جب ہم نے کہا فرشتوں پر ایمان, تو ہمیں ایمان میں یہ چیزیں معلوم ہوتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. قرآن میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ جو جادو ہوتا ہے یہ لوگوں نے سیکھا, اور بطور آزمائش اللہ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا, کہتے ہیں ہاروت اور ماروت. ان کا کام تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور تھے, لوگ آتے ان سے جادو سیکھ کر جاتے, اور یہ جادو سکھانے سے پہلے کہتے کہ تم سیکھو مت, انما نحن فتنہ فلا تکفر, تم یہ سیکھ کر کفر نہ کرو, ہم کو بطور آزمائش اس کے لیے ڈال دیا گیا ہے, لیکن ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم یہ چیز نہ سیکھو. فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ سیکھ کر جاتے. جادوگروں کا زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی میں اختلاف ڈالتے ہیں. دنیا کے اندر یہ بہت بری شرارت ہے کہ لوگ اچھی زندگی جی رہے ہوں 2 میاں بیوی, تو ان کے درمیان میں نا اتفاقیاں ڈالتے. اور اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی سن لیں, میری مائیں خاص طور پر کہ جو بیٹے اور بہو میں دشمنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ کسی بھی طور پر بیٹا بہو سے بدگمان ہو جائے تاکہ وہ اس کی طرف اتنا میلان نہ رکھے. یاد رکھو یہ شیطانی حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. اگر کوئی بہن یہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہے, اس سے بہت محبت رکھتا ہے, تو کسی بھی حیلے سے, مکر سے وہ اپنے بھائی کو چاہتی ہے کہ اس سے دور کرے, یا اتنا نہ چاہے. دنیا میں دیکھے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہم نے, لیکن بہن کہتی ہے, ماں کہتی تمہارے کیسا, ارے اچھا رہنے تو محبت سے دونوں کو. تمہارے حقوق میں اگر وہ کچھ کوتاہی کر رہا ہے تو تم اپنے حقوق کو لے کر اس کو بیان کرو, اس کی بیوی کو لے کر کیوں کھدیڑتے ہو اس کو پیچھے. میرے بھائیو, اس لیے یہ شیطانی عمل ہے, یہ جادوگروں کا کام ہے, یہ کافروں کا کام ہے, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ دلوں کو, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا. اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنا چاہیے کہ قرآن میں ایک یہ بھی کہا گیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. ہاروت اور ماروت, جو روت, یہ جو 2 فرشتے اتارے گئے ہاروت و ماروت, ان کا کام تھا ان سے لوگ آ کر جادو سیکھتے, لیکن یہ جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے دیکھو ہمیں تو ایک فطرے میں ڈال دیا گیا آزمائش کے طور پر, تم ایسا نہ کرو, یہ کفر ہے. اور وہ اس کو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان میں دشمنیاں ڈالتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کہا ایسا نہیں ہے کہ جادو سیکھ لیا تو جادو کی طاقت کے بل پر اب یہ جو چاہیں جس میاں بیوی میں چاہے جھگڑا کرا دے گا, نہیں. وَمَا بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر ان کی جادو کے ذریعے سے کسی کے دلوں کے اندر اگر کچھ عداوت پیدا ہوتی ہے تو اس جادو میں طاقت نہیں ہے, اس جادو کو رب العالمین نے طاقت دی ہے. وہ جادو خود اپنے آپ میں طاقتور نہیں ہے. جیسے کوئی دوا ہے, کوئی دوا کے اندر شفا نہیں ہے, رب العالمین نے اس دوا کے اندر سبب رکھا ہے شفا کا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ڈائریکٹ خود بخود شفا دینے والی ہو جائے یا کوئی چیز نقصان دینے والی ہو جائے, نہیں. کہا سیکھ کر انہوں نے گناہ کیا, خود فتنے میں پڑ گئے اور کفر کیا, اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کام کے ہونے میں, اس کے اثر انداز ہونے میں اس کام کا خود دخل نہیں ہے, اب بلکہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ چیز پاور دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جادوگر, تو اگر جادوگروں کا جادو ہی سب کچھ ہو جائے تو پھر دنیا میں انہی کی حکومت قائم ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھو میں کہا نا کہ معاشرہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتا, انسان کی سوچ بلند ہو ہی نہیں سکتی ہے کتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے.
کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بڑے بڑے یہ حکمران اور بڑے بڑے لیڈر یہ جادوگروں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ان کو اتنا نوازا، لیکن ان کی سوچ کے اندر بلندی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ عقیدہ توحید پر نہیں، ان کا عقیدہ اسلامی صحیح تعلیمات پر نہیں۔ مسلمانوں میں پیر بنا لیتے، ان کے یہاں کسی اور کو بنا لیتے، دنیا کا پاور رکھتے ہوئے، اور ایک معمولی سے آدمی کے پاس جا کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جادوگر ہے وہ، ان کو بھوشیہ باڑیاں کرتا ہے کہ تمہاری حکومت آئے گی کہ نہیں آئے گی، بھلا ہوگی، تو اگر اسی کو اس پہ ہے تو تم محنت کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیں سوچ کی بلند، میں نے کہا نا اسلامی عقیدے کے بغیر انسان بلند سوچ کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کچے گھر میں ہوگا، اس کا فرش پکا نہ ہو، مٹی کا ہوگا، لیکن سوچ اس کی آسمان کی ہوتی ہے، اس کی سوچ جنت میں گھوم رہی ہوتی ہے، کتنی بلند سوچ ہے۔ لیکن ایک انسان اس کا عقیدہ اسلامی نہ ہو تو وہ ہو دنیا کے مہنگے سے مہنگے بستر پر سویا ہوا ہو، مہنگے سے مہنگے گھر میں بس زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن سوچتے کو جا کے پھر جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ جادوگر، اور یہ سب اتنا گندا رہتے ہیں، ان کے پاس سے گندگی کی بو آتی ہے، کیونکہ جادو کی جو درجات ہیں وہ بہت گندے کام کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اس لیے فرشتوں کے ذکر میں یہ چیز بھی آ گئی کہ ہاروت اور ماروت یہ فرشتے رب العالمین نے نازل فرمائے، لوگ اس سے آ کر جادو سیکھتے تھے اور جادو سیکھ کر لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرتے تھے، لیکن اس جادو کے اندر خود طاقت نہیں ہے کہ وہ نفرت ڈال سکے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ وہ سیکھتے جو خود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن فطرہ بن گیا۔ میرے بھائیو اس لیے آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان رکھنے میں تفصیل میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے بطور آزمائش دو فرشتے ہاروت و ماروت ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رب العالمین نے سور پھونکنے کا کام دے رکھا ہے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتوں کو، جس کو اسرافیل کہتے ہیں، صاحب الزور، جو پھونک ماریں گے لوگ مر جائیں گے، پھونک ماریں گے، اس کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بھاگ پڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک تفصیل ہے، اور ہم کو فرشتوں پر ایمان میں یہ حضرت اسرافیل کا یہ کام ہے۔ اور مشہور روایت اور جس پر ہم سب کا ایمان ہے، سوائے منکر حدیث کے فرشتے قبر میں آتے ہیں۔ جب آدمی قبر میں داخل ہو جائے تو فرشتے قبر میں آتے ہیں، دونوں فرشتے آتے ہیں، اس میں سے یقال لیحدیم المنکر والآخر نکیر، منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پڑھا لکھنے کے بعد بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے، اور جاہل دنیا کے طور پر دنیاوی علوم سے زیادہ واقف نہ ہو، لیکن اس نے ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، تو وہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں قبر میں، سوال اور جواب ہوتے ہیں، منکر نکیر ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہر عام مسلمان اس کو جانتا ہے، لیکن تھوڑا سا زیادہ کیا پڑھ لکھ گیا تو اس نے کہا کہ جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، مر کے دیکھ لے کیا ہوگا، مر کے دیکھ لو۔ ارے دنیا کے اندر زیادہ تر لوگوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کے لیے جو اصول بیان کیے گئے کہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ اب کسی کی موت ایسی جگہ ہو گئی جو برف کا ایریا ہے، وہیں پڑا رہا وہ ایسے ہی سالوں سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ کیا فرشتے انتظار میں رہیں گے قبر میں جائے پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو؟ برزخی زندگی کا معاملہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر حدیث میں جو باتیں جس طرح آئی ہیں اس کو ویسے ہی مان لینا ہے۔ اب کسی کے ساتھ کوئی الگ طریقہ پانی میں ڈال کے کسی کو رکھ دیا، پانی کے حوالے کر دیا گیا، کوئی جل کر راکھ ہو کر مر گیا، تو کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، بالکل ہوگا۔ اب اس کے ساتھ فرشتے تو یہ منکر نکیر تو آئیں گے ہی، ان سے سوال و جواب ہونا ہے، لیکن میرے بھائیو یہی دیکھیے کہ تھوڑا پڑھا لکھا ہونا بھی کسی کے لیے
اس کی عقیدہ ایمان کا بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ، اگر ہم یہ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو عقیدہ مضبوط کرا دیں تو آگے بعد میں آنے والے بہت سارے فتنے جو دنیا میں وہ ترقی کریں تو آسمانوں اور کیا فضاؤں میں ہواؤں میں اڑیں، کہیں بھی رہیں، یہ عقیدہ ان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے گا، ان کو دنیا کے بڑے بڑے مضبوط فتنے اور فساد سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ اور بہت مشہور قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت جس کو یہ لوگ اسرائیل لکھتے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کا نام نہیں آیا، لیکن ایک دوڑ ہو جاتی ہے فیشن کی، 4 خلفاء، 4 امام، تو 4 فرشتے بھی ہونا چاہیے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، 3 کا تو نام معلوم ہو گیا، تو ایک نام یہودیوں سے ادھار لے لیا، اسرائیل بھی لکھ دیتے۔ میرے بھائی، اسرائیل کتاب و سنت میں نام نہیں آیا، کتاب و سنت میں کیا قل یتوفاکم ملک الموت الذی، ملک الموت آیا ہے، جو فرشتے روح قبض کرنے والے وہ ملک الموت ہیں۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان میں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اور ان میں جو اہم ہے وہ کون ہے؟ ملک الموت ہیں، جس کا رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، میں اس درس میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں فرشتوں پر ایمان کے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ آخر فرشتوں پر ایمان کے کیا آثار، مطلب اگر ہم ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر، اس کا ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ہماری زندگی کے اندر اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے ہماری زندگی پر۔ تو کہا دیکھیے، فرشتوں پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگے رہنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے، اس کی اطاعت میں خوب لگے رہنے، محنت کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے فرشتوں کی عظمت کو جانا کہ اتنے عظیم مخلوق ہے، وہ مخلوق رب العالمین کی ہر وقت اطاعت میں لگی رہتی ہے، تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا، ہم کیوں نہیں لگے؟ وہ اتنے مکرم مخلوق اللہ کی، وہ اللہ کی اطاعت میں لگی رہتی ہے، تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا کہ ہم بھی خوب محنت کریں، کوشش کریں رب العالمین کی عبادت کرنے میں، اطاعت میں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، جو اس کی مخلوق اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی بھی نہیں منحرف ہوتے، کبھی بھی انکار نہیں کرتے، کبھی بھی تھکتے نہیں، کبھی بھی منہ نہیں موڑتے۔ یسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، صبح شام بس اس کی تسبیح، اس کی سجدے اس کے لیے کرتے رہتے۔ جب ہم کو یہ معلوم ہوا، فرشتوں پر ایمان ہمارا ہوا کہ فرشتے اتنے عظیم ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے اچھے ہیں، وہ رب کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی لامحالہ جذبہ پیدا ہوتا کہ ہم بھی اپنے رب کی اطاعت کریں، اس میں لگے رہیں۔ اور جب ہم کو ایمان ہمارا فرشتوں پر ہوتا ہے، ہم کو اپنی عبادت اور اپنے عمل پر کبھی غرور نہیں آئے گا، ہمارے اندر کبھی اس طرح کا کبھی شوق پیدا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں، اعمال کر کے، نیکیاں کر کے، اطاعت کے کام کر کے، فرما برداری کر کے، ہم یہ سمجھیں اپنے آپ میں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے فرشتوں پر، ان کے بارے میں ہم کو تفصیلی طور پر معلوم ہے، تو یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جب ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں اکتاتے، وہ کبھی اس چیز کا شکار نہیں ہوتے، تو ہم کون ہیں؟ تو حدیث کے اندر آیا ہے، حاکم کی روایت، امام الوالی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ ان الملائکہ تقول لربها یوم القیامہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، فرشتے کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے جو عبادت کی ہے وہ عبادت اس سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے جو سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ ہی کر رہا ہے،
ان کے کاموں کو اپنے اپنے کام پر لگے رہنے کے باوجود جب اپنے رب سے قیامت کے دن کہیں گے سبحانک سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کر کے کوئی حق ادا نہیں کر سکے، ہم اس طرح عبادت ہی نہیں کر سکے کہ تیری عبادت کا حق ادا ہو سکے۔ تو اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے فرشتے ان کی اتنی تفصیل معلوم ہو اور اس کے بعد یہ عبادت میں لگے رہنے کے باوجود اپنے رب کے سامنے کہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کر سکے، تو بندہ مومن انسان یہ بشر اپنے آپ میں کیسے غرور میں مبتلا ہو سکتا ہے عمل کر کے؟ تو یہ ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے فرشتوں پر ایمان کا کہ کبھی بھی ہم عمل کر کے غرور میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اور کہتے ہیں اللہ نے جو حرام کی ہے جو چیزیں اس سے دور رہنے کا سبب بنتا ہے فرشتوں پر ایمان۔ ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایمان میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے، کمی آتی ہے، کچھ کرنے چلتا ہے، جب کرنے چلتا ہے تو اس کو فوراً احساس ہوتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے 2 نگراں متعین ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ تو گویا کہ فرشتوں پر ایمان یہ ہم کو حرام چیزوں سے دور لے جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ وہ کوتاہی اس کو فرشتوں پر ایمان یہ اس کو احساس دلا دیتا ہے کہ رب نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کام سے بچ جاتا ہے، حرام میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا کہ انسان حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر نظم ہے، تنظیم ہے، جس کو جو کام کہہ دیا گیا وہ اس پر بہترین طریقے سے اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو ہمارا جب ایمان فرشتوں پر ہوتا ہے تو ہم اپنی زندگی کے اندر تنظیم لاتے ہیں، انتظام کو اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم ایسے صف بندی نہ کرو جس طرح کے فرشتے اپنے رب کے پاس کرتے ہیں۔ کاموں کو ملایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ صفوں کو ایسا درست کرو، صفوں کو ایسا لگاؤ جیسے فرشتے صف لگاتے ہیں اپنے رب کے پاس۔ فقلنا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے کیسے صفیں لگاتے ہیں؟ کہا فرشتے اس طرح صفیں لگاتے ہیں، پہلے مکمل کرتے ہیں صف پہلی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اب ہمیں نمازوں میں یہ حکم ہوتا ہے، تو ہماری زندگی کے اندر فرشتوں پر ایمان یہ معلوم ہوا کہ فرشتے کس نظم کے ساتھ کام انجام دیتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنی زندگی کے اندر نظم پیدا کریں۔ اور اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، تنظیم کی، نظم کی، ضبط کی۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اسلامی عقیدہ صحیح طور طریقے پر پڑھیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، معاف فرما دے اور ہم کو مضبوطی عطا فرما، ہمارے عقیدے میں ہم کو مضبوطی عطا فرما، ہمارے اعمال میں ہم کو استقامت عطا فرما۔ رب العالمین اس دنیا میں تو اپنا بندہ بنا کر، مسلمان بنا کر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔